گھٹنے میں درد کی وجہ سے کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کہا ہے تو کس طرح پڑھیں اور سجدہ کس طرح کریں؟ گھٹنے میں درد ہے تو زمین پہ بیٹھ کے پاؤں سیدھے کر لیں قبلے کی طرف. کرسی پہ نماز پڑھنے میں بہت ساری قباحتیں ہیں، یہ طریقہ خلاف سنت ہے. اس پر میں ایک مستقل بیان کر چکا ہوں، ابھی وقت میں ورنہ بتاؤں گا کرسی میں فسادات کیا کیا ہے. ابھی کرسی آئے ہیں تو میزیں بھی آئیں گی، پھر چائے کے وہ بھی چلیں گے دور، پھر بستر بھی لگیں گے، بیڈ بھی ہوں گے. امام صاحب آ کے اپنے بستر پہ سو جائیں گے، بولیں گے جب ٹائم ہو تو مجھے اٹھا دینا. پبلک پیچھے اپنا سو رہی ہوگی. عجیب سا حساب بنتا جا رہا ہے. یہ کرسیاں بہت شدید مجبوری ہو کہ نیچے بیٹھنا ممکن ہی نہ ہو پھر کرسی کا استعمال کریں، ورنہ کرسی کا ہمیشہ سے معذور آتے آئیں تو زمین پہ بیٹھیں. ٹیک لگا لیں، اگر ٹیک لگانا مشکل تو اپنے آج کل تو ایسی وہ فولڈنگ جو پائی کے بغیر ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اگر بعض لوگوں کے لیے واقعی زمین پہ بیٹھ کے اٹھنا ناممکن ہو جاتا ہے ان کے لیے، وہ مجبور ہیں، ورنہ عام حالات میں ایسا نہ کریں. قضاء عمری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بھر کی نمازیں قضا ہی نہیں ہوئی ہیں، تو قضاء عمری کہاں سے ثابت ہوگی؟ آپ سے جتنی نمازیں قضا ہوئیں، چاہے وہ جان بوجھ کر ہوئیں یا بھولے سے ہوئیں، ان کی قضا ثابت ہے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ قضاء عمری کے ثبوت پر کوئی حدیث لے کر آؤ، یہ بالکل غلط قسم کا مطالبہ ہے، جاہلانہ مطالبہ ہے. جو شخص دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. نبی سے غزوہ احد میں 4 نمازیں قضا ہوئیں، کیونکہ اس وقت نماز کا طریقہ معلوم نہیں تھا. آپ نے پہلے ان کی قضا پڑھی ہے، پھر اگلی نماز پڑھی ہے. سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہیں کھلی اور فجر قضا ہو گئی تو آپ نے قضا پڑھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نمازیں جب زیادہ ہو جائیں تو وہ بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہیں صرف توبہ سے، ان کے ذمے ہے کہ وہ بتائیں کہ کون سی حدیث میں ہے کہ ایک دن کی نماز تو بغیر قضا کے، ایک دن کی نماز تو قضا پڑے بغیر معاف نہیں ہوگی اور 1 سال کی بغیر قضا کے معاف ہو جائیں گی. تو نماز جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ نماز قضا کیے بغیر معاف ہو جاتی ہے، ان کے ذمے ہے کہ وہ حدیث پیش کریں. الٹا ہم سے حدیث مانگ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے البینۃ علی المدعی، جو شخص دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. بہرحال یہ میں نے ابھی موضوع میں اس پر ایک ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں قضاء عمری پر، تو یہ میرا کلپ بنا کے نہ ڈال دیں، ادھوری بات ہے یہ، اس پر میں بیان کر چکا ہوں. آپ نیٹ پہ لکھیں گے قضاء عمری اور میرا نام لکھیں گے تو پورا ایک 15 منٹ کا بیان آ جائے گا، اس میں نے تفصیلی دلائل دی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو جو آپ سے کہنا قضاء عمری کا ثبوت بتاؤ، تو ان سے کہیں کہ نماز بغیر قضا کے بھی معاف ہو جاتی ہے، اس کا ثبوت بتاؤ، کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ کیسے آپ نے فتویٰ دے دیا کہ 10 سال کی نمازیں اگر آپ کے ذمے ہیں تو بغیر پڑھے معاف ہو جائیں گی؟ اس کے کسی حدیث سے ثبوت دکھاؤ. دیکھو میں نے آپ سے 10,000 روپے لیے، 10,000 روپے لیے، اب میں پی گیا، میں واپس نہیں کر رہا ہے بھائی. آپ میرے پاس آئے اور کہنے لگے آپ نے مفتی صاحب 10,000 روپے مجھ سے لیے تھے، ٹھیک ہے، میں نے اقرار کیا ہاں لیے تھے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے واپس کر دیے، آپ کہہ رہے ہیں واپس نہیں کیے، تو میں کہہ رہا ہوں کوئی دلیل، کوئی گواہ لے کر آؤ کہ میں نے واپس نہیں کیے. تو لا سکتے ہیں گواہ؟ یہ کہیں گے کہ آپ گواہ لے کر آئیں کہ کس کے سامنے واپس کیے آپ نے. بھائی دلیل کس سے دلیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے؟ یہ بھی تو پہلے فیصلہ کرنا پڑے گا نا، دلیل کس کے ذمے ہے. میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے میرے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں، آپ کہہ رہے ہو میں نے تو نہیں لیے. بھائی آپ سے لیے ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں نہیں لیے ہیں، آپ کہہ رہے ہو نہیں لیے. میں کہہ رہا ہوں اچھا کوئی گواہ لے کر آؤ کہ آپ نے نہیں لیے. تو لا سکتا ہے گواہ اس پر؟ ابے گواہ میرے ذمے ہوں گے نا، دلیل میرے ذمے ہوگی کہ میں ثابت کروں تم نے لیے ہیں. تو جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، حدیث سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ نماز قضا ہوئی تو آپ نے قضا پڑھی ہے، پھر معاف ہوئی ہے. روزہ فرض عبادت ہے نماز کی طرح. کہیں بھی قرآن میں جب بھی آتا ہے کہ روزہ چھوڑو گے فعدۃ من ایام اخر، سفر میں بیماری میں روزہ چھوٹ گیا، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بعد میں رکھنا پڑے گا. تو اب آپ نے نمازیں چھوڑ دی، لوگ کہتے ہیں اتنے سال کی نمازیں اللہ غفور رحیم میں معاف کر دے گا. تو کہاں سے یہ حدیث میں کہاں آتا ہے کہ اللہ غفور رحیم اس معنی میں ہے کہ بغیر قضا کے معاف کر دے گا؟ کہاں ہے؟ کون سی حدیث میں آتا ہے؟ تو دعویٰ آپ کے ذمے ہے جو یہ کہتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں اس میں حرج ہے اور دین میں تنگی نہیں ہے. تو حرج جب ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں 10 سال کی نمازیں ایک دن میں پڑھو، پھر حرج ہوتا ہے. 10 سال کی نمازیں اگر 10 سال میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے پھر حرج تھوڑی ہے. کیسے سمجھائیں یار؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار اس کو 20 سال کی نمازوں کا قضا کا حکم دینا، 30 سال کی، وہ تو بڑا مشکل کام ہے. مشکل جب ہے جب 30 سال کی نمازیں ہم اس سے کیا کہیں کہ ایک دن میں پڑھو. فقہاء نے لکھا ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک دن کی بھی قضا کر لے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ معاف ہو جائے گا. تو اس لیے یہ، اور اس پر چاروں ائمہ کا اتفاق ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی قضاء عمری کے قائل ہیں. سعودی عرب کے جو شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، ان سے پہلے پوری دنیا میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں تھا کہ قضاء عمری معاف ہے.
کوئی بھی قائل، اس پر پوری امت کا صدیوں سے اجماع چلا آ رہا ہے، کوئی ایک فتویٰ بھی نہیں دکھا سکتے۔ سعودیہ کے مفتی اعظم بن باز نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ نماز کی قضا ضروری نہیں ہے، اور وہ فتویٰ بھی اس بیس پہ دیا تھا کہ امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ نماز چھوڑنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب کافر ہو گیا تو جتنی نمازیں مزید قضا ہوں گی وہ تو اس پر لازم ہی نہیں تھی کافر ہونے کی وجہ سے، وہ بھی اس بیس پہ قائل ہیں۔ کیسے سمجھائیں؟ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کا بھی یہ قول یہ ہے کہ قضاء عمری نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جب جان کر نماز چھوڑ دی تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، جب خارج ہو گیا تو اب ساری نمازیں کفر کی حالت میں ہیں، تو کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو پچھلی نمازیں تھوڑی پڑھتا ہے وہ، کیونکہ واجب ہی نہیں تھی۔ تو اگر آپ اس قول کو لیتے ہو پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ قضاء عمری نہیں ہے، لیکن اس قول کو لینے میں ایک مشکل میں پھنس جاؤ گے، کیونکہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک یا سعودیہ کے شیخ بن باز کے نزدیک نماز چھوڑنے سے جیسے کافر ہوتا ہے قضاء عمری واجب نہیں ہوتی، تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس حال میں مر گئے تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفنانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس قول کو تو یہاں کوئی بھی نہیں مانتا، تو یہ کیا بات ہے کسی کے آدھے قول کو لے رہے ہو اور آدھے کو چھوڑ رہے ہو؟ اس لیے نماز روزے سے زیادہ فرض ہے۔ تو نمازیں اگر آپ کے ذمہ قضا ہو گئی ہیں تو تمام ائمہ کا، چاروں ائمہ کا، امام احمد کا اگر قول اختلاف ہے تو اس بیس پر ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی مشائخ گزرے ہیں سب یہی فتویٰ دیتے آئے ہیں۔ اب یہ 100-150 سال سے شروع ہوا ہے، یا بلکہ چند سالوں سے، کہ قضاء عمری نہیں ہے، قضاء عمری نہیں ہے، اب شروع ہوا ہے۔ پرانے فتاویٰ آپ کو جتنے بھی ملیں گے اجماع امت ہے اس پر کہ نماز چھوڑ دی ہے، چاہے بھولے سے چھوٹی ہو چاہے جان کے چھوڑی ہو، تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ صرف حائضہ عورت کو مستثنیٰ کیا ہے شریعت نے، جو جس عورت کو مینسز آتے ہیں اس کو مستثنیٰ کیا ہے، نفاس اور حائضہ عورت۔